اگر تمہارا اپنی بیوی سے کوئی اختلاف ہو جائے اور تمہاری بیویوں کے اندر اگر نشوز کی بیماری پیدا ہو جائے، نشوز کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی تم سے اختلاف کرے، دیکھیں اختلاف تو ہر جگہ ہے، آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں وہاں آپ کا اپنے ہائر اپ سے اختلاف ہو جاتا ہے، اپنے آفیسر سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ نشوز کیا ہوتا ہے؟ آپ ادارے کے اندر ادارہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، آپ گھر کے اندر ایک اور گھر جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر بیوی یہ کام کرنا شروع کر دے کہ مرد کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، جسے ہم عام طور پہ اس کا ترجمہ سرکشی کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر فَإِذُوهُنَّ، پھر ان کو نصیحت کرو، اپنی بیویوں کو پھر نصیحت کرو کہ بھائی اس طرح سے نہیں چلے گا، میں گھر کو ایک طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، گھر میں ایک نظام جو ہے وہ لانا چاہتا ہوں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ دین کے اوپر چلے، اور آپ اس کو دوسری طرف جو ہے وہ کھینچ کے دھکیل کے لے کے جا رہی ہو، تو یہ نہیں چلے گا۔ یا میں مشرق کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ گھر کو مغرب کی طرف لے کے جانا چاہتی ہو، تو اس کو نصیحت کرے، سمجھاتا رہے سمجھاتا رہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں، نصیحت نہیں اثر کر رہی، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو پھر انہیں ان کے بیڈ رومز میں چھوڑ دو، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تنہائی اختیار کر لو، آپ اپنے بیڈ روم میں، وہ اپنے بیڈ روم میں، وہ اپنے کمرے میں، آپ اپنے کمرے میں۔ اگر یہ بھی نہ ہو وَضْرِبُوهُنَّ، تو پھر آپ اگر ان کے اوپر سختی کرتے ہوئے ان کو کچھ مار لو تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیثوں میں ہے کہ ایسی مار نہ ہو کہ جس سے چوٹ لگے، کوئی زخم آئے، یا ایسی مار نہ ہو جو چہرے کے اوپر ہو۔ یہ بھی تنبیہ کے لیے ہے، اور یہ مارنا بھی واجب نہیں ہے، مطلب الاؤڈ ہے، اس کی اجازت ہے۔ جس چیز کی اجازت ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واجب ہو گیا، اب وہ فرض ہو گیا اور صبح شام جو ہے وہ لاٹھی لے کے بیوی کی جو ہے وہ پٹائی کرتے رہیں، یہ مراد نہیں۔ صرف یہ ہے کہ طلاق اور سیپریشن جو ہے اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ سختی کرنے سے گھر کا ادارہ بچ جائے گا ٹوٹنے سے، تو پھر گھر کو توڑنے سے اور 5 6 7 جتنے بھی افراد ہیں بیوی بچوں سمیت ان سب کو خراب کرنے سے بہتر ہے کہ تھوڑی سی سختی کر کے گھر کا ادارہ بچا لو، یہ مراد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو انصار کی کچھ عورتیں ازواج مطہرات کے پاس آئیں کہ ہمارے شوہروں نے ہمارے اوپر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیے۔ تو ازواج نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلوایا اور کہا کہ آئندہ کوئی اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بیویاں تو اب ہمارے اوپر چڑھتی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ وہ مہاجرین میں سے تھے، قریش کی عورتیں تھیں، اور خاندانی عورتیں ان کے اندر ایک وہ خاندان اور جینز کا ایک اثر ہوتا ہے۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جو میں نے منع کیا تھا نا، تو وہ منع کرنے والا حکم میں واپس لیتا ہوں، لیکن ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں جو اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ کبھی بھی آپ نے اپنی زندگی بھر نہ اپنی کسی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا، اور نہ ہی کسی غلام کو یہ شکایت ہوئی، آپ کی کسی خادم کو یہ شکایت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی تھپڑ وغیرہ بھی مارا ہو، اتنی بھی شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی رہی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ قرآن نے اس کو الاؤ کیا ہے، وہ بھی اس صورت میں، یعنی الاؤ کرنے سے مراد یہ ہے کہ فرض نہیں کیا، اجازت اس کی دی، وہ بھی اس صورت میں جب کہ واعظ و نصیحت بھی کر چکا ہو اور بستر بھی علیحدہ کر چکا ہو، اور مسئلہ بھی نشوز کا ہو، اختلاف کا نہیں، نشوز کا، کہ گھر کے اندر ایک علیحدہ جو ہے وہ گھر قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہو، یا بیوی جو ہے وہ شوہر کے نظام کے علاوہ گھر میں ایک پیرلل نظام جو ہے وہ چلانے کی کوشش کر رہی ہو۔